بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین، دعا ہے اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو پہلے سے ہی لوگوں کو رمضان کے بارے میں بہت سی باتیں بتایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا رحمت والا مہینہ آ گیا ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کرنے کا اجر جو ہے وہ جنت ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جب غریبوں اور رشتہ داروں کے پاس جا کر ان کی خیریت معلوم کریں، ضرورت مندوں کی مدد کرنے کا مہینہ ہے، روزے داروں کی مدد کرنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ رمضان کا مہینہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے خاص طور پہ جوش میں آ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہاں آ کر ہی ختم نہیں ہو جاتی۔ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ جو ہیں شیطان کو بھی قید کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ شیطان کی غیر موجودگی میں ہمارے لیے جو ہے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا آسان ہو جائے۔ شیطان اس مہینے میں کتنا پریشان رہتا ہے، وہ سارا وقت روتا ہی رہتا ہے۔ اس نے سارا سال انسانوں کو بہکانے کی بھرپور کوشش کی کہ کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اچھا کام نہ کر سکے، اور اس مہینے میں ہر کوئی اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ ہم سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس رحمت سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رحمت کو پانے کے لیے اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اور ذکر اذکار کریں، تاکہ اللہ کی رحمت جو ہے، یہ 10 دن جو ہیں، پہلا عشرہ جو ہے یہ رحمت والا عشرہ ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اپنے بندوں پہ برستی ہے۔ تو ہمیں دعا کریں کہ اللہ ہمیں اسے قابل کر دے، ہمیں سب کو اس قابل کر دے کہ ہم ایسی عبادت کریں کہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، اور ہماری دعائیں بھی قبول ہو جائیں، اور ہم سے جو سختیاں ہیں وہ دور ہو جائیں۔ تو آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ جو دوسرے روزے کی جو عبادت ہے، تو دوسرے روزے کی عبادت اس طرح سے ہے کہ نماز فجر جو ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے 5واں کلمہ استغفار جو ہے 70 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نماز ظہر میں سورۃ فاتحہ 40 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر نماز عصر کے بعد درود ابراہیمی جو ہے 25 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا بہت پیارا نام ہے یا وہابو، یہ ہم 133 بار پڑھیں گے۔ اس کے بعد عشاء کی نماز کے بعد جو ہے صلاۃ و تسبیح 4 رکعت نفل نماز پڑھیں گے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ 4 رکعت جو ہے صلاۃ و تسبیح کی نیت کیجئے، اور اس طرح پڑھیے کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم کے بعد مذکورہ تسبیح جو ہے وہ آپ لوگوں نے پڑھنی ہے 15 مرتبہ۔ تسبیح میں آپ لوگوں کو پڑھ کے بتا دیتی ہوں، زیر زبر کی غلطی ہوئی تو اللہ مجھے بھی معاف کرے، اور آپ لوگ بھی دیکھ کے ذرا پہلے دیکھ کے پڑھ لیجئے گا، اور اس کے بعد آپ اس کو رپیٹ کیجئے گا۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیح آپ لوگوں نے 15 مرتبہ جو ہے پہلے پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ فاتحہ جو ہے پڑھنی ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہ تسبیح جو ہے رپیٹ کرنی ہے۔ پھر رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ رکوع سے اٹھ کر تسبیح جو ہے تمہید کے بعد قوما میں آپ 10 مرتبہ یہ پڑھیں گے۔ پھر سجدہ میں جا کے جو ہے یہ تسبیحات جو آپ پڑھیں گے 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر جلسہ، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو بیٹھتے ہیں ہم لوگ، اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس میں آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر دوسری رکعت میں فاتحہ سے پہلے 15 مرتبہ پھر پڑھیں گے۔ پھر قرأت یعنی سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کے بعد
10 مرتبہ پڑھیں گے۔ رکوع میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ قوما میں یعنی رکوع کے بعد کھڑے ہو کر 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ سجدوں کے درمیانی جلسہ میں 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ دوسرے سجدے میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں گے۔ اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت پڑھیے۔ ہر رکعت میں 75 مرتبہ، تمام رکعتوں میں 300 مرتبہ پڑھیں۔ اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنی بھول جائیں تو اس سے اگلے رکن میں گنتی پوری کر لیں۔ فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تسبیح اپنے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سکھائی تھی، اور یہ اس کا بہت اجر ہے، بہت ثواب ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس تسبیح کو، نماز تسبیح کو اگر کوئی چاہے تو وہ روز پڑھ لے، ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لے، اگر ایسا نہیں کر سکتا تو 1 مہینے میں 2 دفعہ پڑھ لے، 3 دفعہ پڑھ لے، اگر ایسا بھی نہیں ہو سکتا تو وہ سال میں 1 دفعہ اس تسبیح نماز کو ضرور پڑھے۔ تو یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، تو انشاءاللہ ہم اس پہ ضرور عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس پڑھنے کو اور اس بیان کو جو میں نے آپ لوگوں کو بتایا، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کرے کہ کوئی بھی اچھی بات جو ہے کسی کو بتانا وہ نیکی صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ تو آپ لوگ میری اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کیجئے گا، کیونکہ یہ بابرکت مہینہ ہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے یہ کاوش کر رہی ہوں کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کر سکیں اور صحیح طریقے سے عبادت کر سکیں۔ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ پہلے روزے، دوسرے روزے اور تیسرے روزے میں کیا پڑھنا ہے، تو آپ لوگ اپنے لیے صدقہ جاریہ اس کو بنائیں اور آگے سے آگے شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پتہ چلے اور ان کو رمضان مبارک کی فضیلت اور معلومات کے بارے میں پتہ چلے، تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔